اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ کوثر بھی مکی ہے اور 3 آیتیں ہیں، نزول میں 15 ہیں اور ترتیب میں 108 ہے۔ سورۃ ماؤن نزول میں 17 تھی نا اور ترتیب میں 107 تھی۔ سورۃ کوثر کے اندر بھی 3 مسائل ہیں۔ پہلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، دوسری آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، اور تیسری آیت میں حضرت کے دشمنوں کا انجام ہے۔ بس سورت تقسیم ہو گئی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کثیر، اور بخاری میں ہے الکوثر نہر فی الجنہ، یہ جنت میں ایک نہر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر اتنے برتن رکھے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے کا عدد نجوم السماء، جیسے آسمان میں ستارے بے شمار ہیں، اتنے آپ خورے رکھے ہوئے ہیں، ساری امت کو پلاؤں گا وہاں سے۔ اور فرمایا کہ میرے کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جس نے ایک دفعہ پیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوثر مجھے یہیں سے نظر آ رہا ہے، اللہ نے دکھا دیا تھا آپ کو۔ معراج سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ میں نے ام سلیم کو دیکھا کہ حوض کوثر پر بیٹھ کر وضو کر رہی، کیونکہ اس کا بچہ مرا تھا اور خاوند کو تسلی دی تھی، تو اللہ نے اس جلتی کی تسلی کرائی۔ الکوثر یہ کثرت سے ہے، یعنی آپ کا علم بھی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، آپ کے معجزات بھی سب نبیوں سے زیادہ ہے، آپ کی امت بھی سب سے زیادہ ہے، آپ کے مرتبے اور مقالات بھی سب سے زیادہ ہے، آپ کا اجر و ثواب بھی سارے کائنات سے زیادہ ہے۔ ساری امت جو قیامت تک اعمال کر رہی ہے سب حضرت کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے، بخاری کتاب الحوض میں ہے جلد ثانی میں، مسلم میں بھی ہے کہ میں حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو روکوں گا، وضو اور نماز کے آثار سے دکھائی دیں گے کہ وہ میرے امتی ہے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، انہوں نے بدعت کی ہے، تو میں ان کو حوض کوثر سے بھی ہٹاؤں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حوض کوثر حقیقت میں آپ کی سنت متشکل ہو جائے گی، اس لیے اہل سنت رہیں گے اور اہل بدعت وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ دنیا کے تمام اعمال کی اخروی شکل ہے، نماز ستون کی طرح ہے، الصلاۃ عماد الدین، زکوٰۃ پل کی طرح ہے، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، اور خزانے کی شکل میں ہے، اور روزہ ڈھال کی شکل میں الصوم جنہ۔ فجر کی نماز ابن ماجہ میں ہے، خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں آئے گی اور حساب کتاب میں اس کی مدد کرے گی۔ تو آپ کی سنت ترک کرنے والے اور اس کے مقابلے میں بدعات نکالنے والوں کو حوض کوثر سے منع کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے سنت کے درود کے بجائے اپنا درود بنایا، سنت دعاؤں میں اپنے کلمات ڈالے، اپنی طرف سے مردے کے رسوم تیجے چیلم برسیاں شروع کر دی، اپنی طرف سے درگاہوں کو حاجت روا مشکل کشا بنایا، اسلامی عقائد توحید کو پارا پارا کیا۔ ہر کے امروز نبی ند اثر قدرت اوست، غالبہ است کے فرداش نبی ند دیدار۔ آج جب انہوں نے اسلام کا تہ و بالا کیا ہے، کل وہ اسلام کے پھل کیسے پائیں گے؟ اس لیے آپ نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں بدعتیوں کو حوض کوثر سے ہٹاؤں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کثیر، حوض کوثر، فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی فرمائیں۔ نماز سے مراد ہے بدنی عبادات اور قربانی سے مراد ہے مالی عبادات، یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے لیے خاص کریں۔ وہ ہو گیا پیغمبر کا مقام
اور یہ ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کہ جب تک دنیا میں رہیں گے نمازیں پڑھے اور قربانیاں دیں. ان نشانیک هو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن بدخواہ وہیں دم کٹا ہوگا. یہ پیغمبر کے دشمنوں کا انجام. شان شینوں کے معنی آتے ہیں عیب ڈالنا، جیسے زان زینوں کے معنی ہے خوبصورت کرنا. زین اور شین مقابلے کے ہیں. شان دشمن کو کہتے ہیں، بدخواہ کو، جو انتظار میں ہو کہ آپ کا نقصان ہو جائے. مشرکین نے اصل میں تانا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں تو زندہ رہی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، لیکن بیٹے عبداللہ، قاسم، طاہر، مطہر، یا یہ دونوں کے نام ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئے اور چھوٹے مر گئے. تو مشرکین نے تانا دیا کہ یہ دین اس شخص تک ہے، یہ گیا دین گیا. آپ کو بمقتضائے بشریت تبھی ملال ہوا. اس پر اللہ نے تسلی دی کہ حضرت ہم نے تو آپ کو مالا مال کیا ہے. بیٹا کیا چیز ہے؟ سارے جہان کے بیٹے اور سب آپ پر قربان ہوں گے. آپ کے نام پر 1500 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اپنے بیٹوں کو کٹوائیں گے، قربان کریں گے. اور آپ تو نماز اور عبادات میں کوشش فرمائیں. یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں اور بدخوائی کرتے ہیں، یہ دشمن ابتر ہوں گے، دم کٹے ہوں گے، جن کا نام لیوا کوئی نہیں. چنانچہ دنیا میں کافر تو ہے لیکن